अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट नावल राइटर शाज़िया चौधरी का एक नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैंने शाम हारी है। और ये नावल किस्तवार है, मतलब थोड़ा सा लंबा है, तो 6 या 7 एक साथ में कंप्लीट हो जाएगा। ये इसकी पहली किस्त है। ओके डैडी, फिर मैं और राहिला जा रहे हैं, गेट बंद कर लीजिएगा। समीन उजलत में चाबी घुमाती हुई बाहर निकली थी। 1 मिनट ठहरना समीन, ये लिस्ट लेती जाओ, वापसी में जनरल स्टोर से कुछ सामान लेती आना। अब मैं कहाँ जाऊँगा? डैडी ने सुस्ती का मुजाहिरा करते हुए अपने काम भी इसके ही ज़िम्मे लगा दिए। ठीक है, हमारी वापसी 8 साढ़े 8 तक हो जाएगी। रात के खाने तक पहुँच जाओगी? इंतज़ार करें तुम लोगों का? यमुना ने अपनी नकसुक से तैयार स्मार्ट, खुशरू और पुरएतमाद लड़कियों पर एक निगाह फ़ाखिराना डालकर बहुत मोहब्बत से दरियाफ्त किया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप लोग खाना खा लीजिएगा बग़ैर इंतज़ार किए, राहिला ने झट पेशबंदी के तौर पर कह दिया। मुबादा माँ बाप इनके इंतज़ार में भूखे बैठे रहें। शेख साहब, आपका बच्चों को पालने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप लोगों ने अपनी औलाद को बिल्कुल बेलगाम छोड़ा हुआ है। ऊपर से अलग गाड़ी देकर ड्राइविंग सिखा दी कि जहां इनका जी चाहे मुंह उठाकर आज़ादाना चल पड़े। समीन की गाड़ी लेके जाने के बाद जब शेख साहब गेट बंद करके दोबारा इब्राहिम साहब के पास अपनी नशिस्त पर बैठे तो बड़ी देर से माहौल का तनकीदी जायज़ा लेते हुए इब्राहिम साहब की तंग नज़री और महदूद सोच इजहार का रूप धारे बगैर न रह सकी। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, हमारे बच्चे किसी गलत जगह नहीं जा सकते, हमें अपने बच्चों पर पूरा एतमाद है। यमुना को अपने बहनोई का अंदाज़े फ़िक्र बहुत खला, मगर मसलहत कोशी के पेश नज़र दिल के जज्बात छुपाकर खासी नरमी से इनकी बात के जवाब में रद्द अमल का इजहार किया। इब्राहिम साहब की पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछा हुआ था। वो बोले तो इनका लहजा हद दर्जे इस्तेहज़ाइया और कटीला था। आजकल के माँ बाप भी अजब तरह के मॉडर्निज्म का शिकार हो गए हैं। फैशन ज़दा तबके की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाने की धुन में सब अदब, आदाब, कायदे कानून और अखलाक व असूल फरामोश कर देते हैं। बच्चों को सर चढ़ाकर बेजा आज़ादी देकर इन्हें बदतमीज़, खुदसर और मुँहफड़ बनाकर पेश करना गोया इनकी मजबूरी बन गया है। आखिर तहजीब हाजिर के दाई जो ठहरे। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, आपकी सोच सरासर तासुब और कोताह नज़री पर मुश्तमिल है। ना तो हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से तबक़ाती ख़ानों का कॉम्प्लेक्स है और ना ही अपनी औलाद को इस जुनून में मुब्तला देखने का शौक़ रहा है। शेख साहब को अपने लहजे की तलख़ी छुपाने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। बेगम के बहनोई होने के नाते वो इब्राहिम साहब की हर्जा सुराई बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। अपनी औलाद पर नज़र रखनी चाहिए, आजकल आग लगी हुई है ज़माने को शेख साहब। इब्राहिम साहब का नासिहानापन लिए हुए था अंदाज़। फिर लड़की ज़ात को तो बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। ज़रा खुली हवा नहीं मिली तो फ़ौरन से पेशतर परपुर से निकाल कर अम्मा बाबा की इज़्ज़त सरे बाजार खाक में मिलाने का बाइस बन जाती हैं। बड़ी कच्ची मखलूक है ये, मीठी बातों और सुनहरी बहलावों में आ जाने वाली। भला इसको एतबार की जंजीर से कैसे बांधा जा सकता है? बहुत नाकाबिले एतबार शे होती है औरत। कड़े पैरों में न रहे तो चौक में इज्जतें नीलाम हो जाएं। शेख साहब खून के घूंट भर के रह गए। जाहिर है मेहमान थे, घर आए हुए थे, बेगम के रिश्तेदार थे। वो मसलहतन इनकी बात का मुंह तोड़ जवाब देने से एतराज़ कर गए। ताहम इतना ज़रूर कहा, इब्राहिम साहब, औलाद खिलौना नहीं होती, तजर्बा गाह में रखा केमिकल नहीं है जिस पर फार्मूला अप्लाई करके इसको मुख्तलिफ अंदाज में अपनी पसंद के मुरक्कब में तब्दील किया जा सके, वो लहजे को तल्ख होने से ना बचा सके। ये तो आसमानी तोहफा होती है, घर की रौनक, दिल का चैन, रूह की खुशी। भला आंगन की खुशबू बंद मुट्ठियों में मुक़य्यद की जा सकती है क्या? आप जाने किन हवाओं में रहते हैं। इब्राहिम साहब ने हाथ हिलाकर बेजारी और तंज से अपने हमजुल्फ को देखा। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि खेलाओ सोने का निवाला, मगर देखो शेर की नज़र से। हालांकि ये सरासर खिलाफ फितरत कानून है, क़तई और नाकाबिले बर्दाश्त। मैं तो इस मुहावरे को एक ज़ालिमाना रविश से ताबीर करता हूँ। आप बेशक औलाद को रूखी सूखी खिलाएं, मगर इसके दिलो जहन को मुतमईन, रोशन और इनकी रूहों को मोहब्बत की रोशनी से भरपूर रखें। बज़ाहिर सजा बना के चांदी के पिंजरे में सोने की ग़िज़ा खिलाने वालों के दिल मुर्दा हों तो तन की आराइश से क्या हासिल। जिस सुख को रगे जहाँ महसूस न कर सके वो सुख कहाँ रहता है, बल्कि जी का आज़ार बन जाता है। दिल खुश हो तो ज़िंदगी का रूखा पीकापन भी रूप में सुहाना लगता है। रूह तशना हो तो जाम व मीना में भी कशिश नहीं रहती। किस बहस में उलझ गए भाई साहब? आइए बाहर बैठते हैं लॉन में। इब्राहिम साहब की बेगम शाइस्ता अपने शौहर के चेहरे के बदलते हुए रंगों से घबराकर बहनोई से मुल्तजी होकर बात पलटते हुए बोल पड़ी।
हाँ भाई, आप भी अजीब हैं शेख साहब, बात को लेकर ही बैठ जाते हैं। यमुना ने भी अपनी बहन के चेहरे की घबराहट और बहनोई की पेशानी की शिकनों से बात की संगीनी का अंदाज़ा लगाकर शेख साहब को खफकी से टोका। देखें तो माली गुलाबों की क्यारी की गोडी कर रहा है, इसके पास खड़े रहें, अनाड़ी ज़माने भर का है। मैंने सियाह गुलाबों के इतने नायाब पौधे मंगवाए हैं, कहीं नास ही ना मार दे उनका। अच्छा जनाब, शाह साहब बिला चुरा उठकर खड़े हो गए। आइए इब्राहिम साहब, लॉन में बैठते हैं। वो खुशदिली से इनकी तरफ देखने लगे जो शेख साहब की जी हुजूरी पर तंजिया नज़रों से उन्हें ही देख रहे थे। इब्राहिम साहब औरत और औलाद को जूती की नोक पर रखने वालों में से थे। किसी को इनकी मर्जी और इजाज़त के बगैर दम मारने की भी मजाल नहीं थी। इनके ख्याल में घर का सरबराह घर के हर मामले में फ़ैसला करने का मुकम्मल तौर पर मजाज होता है और बीवी बच्चे इसकी रज़ा और खुशी के ख़िलाफ़ सांस भी नहीं ले सकते थे। जी नहीं, मैं अब नहाऊंगा, वो चिढ़कर बोले, फिर करख्तगी से बीवी से मुखातिब हुए। शाइस्ता, मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री करो जल्दी से। इनका लहजा खुरदरा और तहकुमाना था, यूं जैसे बीवी को नहीं मुलाजमा को हुक्म दिया हो। शाइस्ता सर झुकाकर तकमील के लिए कमरे में चली गईं। वो इन खवातीन में से थीं जो हर मामले में शौहर की जंबिश अबरों की मुंतज़िर रहती हैं। इनका मर्द मुकम्मल तौर पर इन पर हावी था, न सिर्फ बीवी पर बल्कि बच्चों पर भी मुकम्मल कंट्रोल रखता था। ख़ास तौर पर बड़े बेटे हारिस और इससे 1.5 साल छोटी गुलनाज की तो एक एक सांस पर नज़र रहती थी। हालांकि बेटा अब 16वीं बरस में था, मगर बाप के जाबिर और दुरुस्त रवैयों की बदौलत ज़हनी एतबार से बहुत नापुख्ता था। बाप को देखते ही कदमों से जान निकलने लगती और एक चिंगाड़ पर पित्ता पानी हो जाता था। इब्राहिम साहब का जब दिल चाहता हारिस को धुंक के रख देते। 1-2 साल पहले तक तो गुलनाज भी इनके जिस्मानी तशद्दुद की जद में ही रही थी, मगर अब जब से वो बड़ी हुई थी उनका हाथ को झिझकने लगा था। अलबत्ता थप्पड़ और लहजे की फिरौनी सख्ती अपनी जगह पर बरकरार थी। वो लोग अपनी खाला के यहाँ आए हुए थे। यमुना की सास का एक्सीडेंट हो गया था। अयादत के लिए सारा ख़ानदान आया। मजबूरन इब्राहिम साहब को भी पिंडी आना पड़ा, मगर वो अपने एतवार इस्लामाबाद नहीं रख कर आ सकते थे, सो वो बरकरार थे। बात बेबात बीवी की सबके सामने तस्लील, औलाद पर हाथ उठाना और ज़रा सी बात पर झाड़ के रख देना, अपने रोब में रखने के चक्रों में इनके जज्बात, एहसासात और इज़्ज़त नफ्स को मसल के रख देना, गोया वो अपना अव्वलीन फरीज़ा और हक़ समझते थे। कहने के वो PhD किए हुए थे, मगर इंसानी जज्बात की अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं थे। इनके नज़दीक औरत एक नाक़िसुल अक़ल और कमतर मखलूक थी, जिसका वाहिद काम मर्द की ताबेदारी और दिलदारी होता है, और मर्द औरत को जिस हाल में रखे औरत को इसका सपास गुजार होना चाहिए। और ये इब्राहिम साहब की खुशकिस्मती थी कि उन्हें मोम की नाजुक जैसी खसूसियात रखने वाली औरत मिली थी। हद दर्जा साबिर खाने और पर्दा पोशी के हुनर से आशना। इब्राहिम साहब की ज़बान तो जो शोले उगलती थी, इनके हाथों की जारहियत और तशद्दुद के बाइस शादी के इन 17 सालों में कितनी ही बार शाइस्ता मौत की दहलीज छू कर आई थी। ख़ानदान भर में इब्राहिम साहब की फ़िरऔन सिफ्ती और संगदिली के चर्चे थे, मगर वो शौहर परस्त औरत लपसिए रखती औरत को भी माँ बाप की ताज़ीम व तामील का हुक्म और दर्स घोल के पिलाती रहती। गुलनाज से 3 साल छोटी ज़रगुल थी, और इससे तकरीबन 9.5 साल बाद महगुल और अहमद जुड़वा पैदा हुए थे, जो अभी बहुत छोटे थे। वैसे तो सब बच्चों में सब्र व ज़ब्त का मादा मौजूद था, मगर ज़रगुल सबसे ज़्यादा हसास, कमगो और ज़ीरक थी। वो कम उम्री से ही घर के जेलनुमा माहौल से मानूस हो चुकी थी। गुलनाज के सब्र का पैमाना अलबत्ता कभी कभार छलक उठता था। समीन आपी, मैं अंदर आ जाऊं? हारिस के झिझकते हुए अंदाज पर अपने कमरे की वार्डरोब बंद करते हुए समीन ने पलटकर दिलचस्पी से देखा। हाँ हाँ ज़रूर, उसने बखुशी उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। इसके लहजे में नरमी और मोहब्बत के ज़ेर असर हारिस इसके कमरे में आ तो गया और कुछ झिझक कर एक कुर्सी पर भी बैठ गया। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी, यूं ही पानी पीने की गर्ज से बाहर निकला तो राहदारी से गुजरते हुए आपके कमरे का दरवाज़ा खुला नजर आया, इसीलिए मैं इधर आ गया। कहीं आपका सोने का तो मूड नहीं हो रहा? अरे नहीं भाई, अभी तो सिर्फ 11:30 बजे हैं। मैं 1 बजे से पहले नहीं सोती, और वैसे भी गर्मियों में तो 11 बजे तक लोग बाहर वॉक कर रहे होते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया जो इधर आ गए, मैं भी बोर हो रही थी। मिलके गपशप लगाते हैं। तुम लोग शायद जल्दी सोने के आदी हो ना, वरना मेरा तो बहुत दिल चाहता है इस टाइम सब मिलकर कोई गेम खेलें या बातें करें। वो बहुत आम से अंदाज में कह रही थी, मुस्कुराकर उसे देखती हुई। हमारे घर में 10 बजे के बाद सबको अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने का हुक्म मिल जाता है। अब्बू जी को रात को देर तक जागना सख्त नापसंद है। हारिस के लहजे में अजीब सी उकताहट थी। समीम एक लम्हे को चुप सी रह गई। अपने सख्त गिर और जाबिर खालों की शख्सियत से वो बखूबी वाकिफ थी। अच्छा चलो खैर, फ़िलहाल तो तुम लोग मेहमान हो, हमारे यहाँ तो ये क़वानीन लागू नहीं होते ना। आओ कार्ड्स खेलते हैं, शौक़ रखते हो ना? जी
حارث کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو گیا۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں بہت خوش اور انہماک سے کارڈز کھیلتے ہوئے زمانے بھر کی بے سروپا باتوں پر بحث کر رہے تھے، ہنس کھیل رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کارڈز بیڈ پر پھیلائے بیٹھ کے ایک سرے پر حارث تھا اور دوسری طرف زمین بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ایک برق کندی کوئی طوفان کھڑا ہو گیا تھا، خوفناک۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو آدھی رات کو؟ ابراہیم صاحب نے دبے لہجے میں ہرا کر اس کا دایاں کان اپنی کرخت انگلیوں میں دبوچا تھا۔ ان کی قہر برساتی نگاہوں سے وہ سکتے کے عالم میں بیٹھا رہ گیا۔ وہ ابو جی! وہ تھر تھر کانپتے ہوئے حواس باختہ ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ چلو ذرا کمرے میں، تمہاری تو میں اچھی طرح خبر لیتا ہوں۔ انہوں نے دانت پیس کر ایک زوردار تھپڑ سے رسید کیا۔ خالو جان پلیز! حیران پریشان کھڑی تھمین تڑپ کر حارث کی سمت بڑھی تھی۔ وہ ان کی غضبناک کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ بھلا جوان لڑکے پر اس طرح کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا کہاں کی انسانیت تھی؟ ہم لوگ یوں ہی وقت گزاری کے لیے کارڈز کھیل رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی اور حارث کو میں نے خود روکا تھا، وہ تو سونے جا رہا تھا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ حارث کو اس وقت جاگتے پا کر آگ بگولا ہو رہے تھے۔ بی بی تم اپنے کام سے کام رکھو، مہربانی ہوگی۔ ان کی سرد نظروں نے ایک لہجے کو سمین کو ٹھٹکا کر رکھ دیا۔ کس قدر خیریت بھرا اجنبی لب و لہجہ تھا۔ وہ اسی طرح بیٹے کو پکڑے ہوئے قدم بڑھانے لگی اور ساتھ میں باس پرس ہو رہی تھی۔ آدھی رات کو لڑکی کے کمرے میں اس کے بستر پر بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ بے شرم، بے غیرت! کیا سمجھتے تھے میری نظروں میں دھول جھونک کر رنگ رلیاں منا لو گے؟ پاگل سمجھا ہوا ہے کیا باپ کو؟ مجھے تو تم لوگوں کی رگ رگ کی خبر رہتی ہے۔ اور حارث کے ساتھ ساتھ سمین کو بھی یہی محسوس ہوا جیسے زمین اپنے مدار سے ہٹ گئی ہو۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے شدید رن سے زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ حارث سے کم از کم 10-12 سال بڑی تھی، پھر وہ تو ابھی نوخیز لڑکا تھا، 14ویں برس میں تھا، انجان، ناواقف، معصوم اور سادہ ذہن کا مالک۔ حارث تو جیسے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ سمین کے سامنے نہیں آیا کہ اس سے نظر ملانے کے قابل کب چھوڑا تھا باپ نے۔ تیسرے دن سمین سے 2 سال چھوٹا احمد اچانک بنا کسی اطلاع کے امریکہ سے گھران پہنچا۔ وہ امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ اونچے لمبے، باتونی، شوخ اور خوش مزاج سے خوبصورت نوجوان کو دیکھتے ہی ابراہیم صاحب کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں کھنچ گئی تھیں۔ انہوں نے گلنار کو بلا کر سختی سے حکم دے دیا، خبردار جو کمرے سے باہر لڑکے کے آس پاس نظر آئی مجھے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی فلمی ہیرو کی طرح اسمارٹ اور دلکش پرسنالٹی والے شریر سے کزن سے مل کر آ رہی تھی۔ دل میں مسرت اور ہیجان کی نامانوس لہریں اٹھ رہی تھیں۔ زندگی بہار کے جھونکے کی مانند لطیف تر محسوس ہو رہی تھی، مگر باپ شاید اس سے پہلے اس کے بنجر اور ویران دل میں کھلتے خوابوں کی گلستان سے واقف ہو گیا تھا۔ وہ حد درجے سہم گئی۔ دل میں باپ کی دہشت ایسی بیٹھی کہ سمین کے ہزار اصرار کے باوجود رات کو کھانے کے ٹیبل پر بھی نہیں آئی اور اگلے دن ابراہیم صاحب نے کوچ کا حکم سنا دیا۔ بھائی صاحب ایسی بھی کیا جلدی ہے، ابھی 1 ہفتہ ہی تو ہوا ہے۔ یمنا بیگم نے بسط التجا انہیں روکنا چاہا۔ بس بہت رہ لیا، اب اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے کھردرے خشک لب و لہجے میں جواب دیا۔ پیشانی پہ ہمہ وقت براجمان رہنے والی ناگواری کی شکنیں ہنوز جگمگا رہی تھیں۔ انہوں نے مروتاً بھی اخلاق برتنے کی زحمت نہیں کی۔ بہنوئی کے عقل کھرے انداز پر یمنا بھی چپکی رہ گئیں۔ اب اور کیا کہتی؟ حالانکہ جانتی تھیں شائستہ کا بہت دل چاہ رہا ہوگا مزید رہنے کو، مگر شوہر کے موڈ کے پیش نظر وہ بلا چوں چرا مان گئیں اور سامان باندھنے لگیں۔ ابھی کل رات ہی تو فیصلہ سناتے ہوئے شوہر صاحب نے فرمایا تھا، بیگم تمہاری بہن کے جوان بیٹے کی آمد سے مجھے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہماری جوان بیٹی ہے، آج کل کی نسل میں تو یوں بھی شرم و حیا باقی نہیں رہی۔ وہ لڑکا باہر سے پڑھ کر آیا ہے، نہ آنکھ میں لحاظ ہے نہ چہرے پر شرافت۔ مجھے تو کل پوری رات نیند نہیں آئی، بار بار گلنار کے کمرے کے آگے ٹہلتا رہا ہوں۔ بس بہت ہولی، کل سامان باندھ لو، پھر اپنے صاحبزادے کے کرتوت تو دیکھ ہی چکی ہو، زمین سے پینگے بڑھا رہا ہے، سخت بد لحاظ اولاد ہے تمہاری طرح، تمہاری ادائیں اور بازاری پر آج تک نہیں گیا، اولاد کو بھی تم نے اسی رستے پر چلایا ہے اور چلانا چاہتی ہو کیا؟ اور وہ پتھر کی مورت بنی حسب معمول چپ چاپ سنتی رہی، سر جھکائے لب سیے، سب الزام سن لیے، شدت سے احتجاج کرتا دل البتہ رو رو کے کہہ رہا تھا، ابراہیم صاحب کبھی تو شک اور بدگمانی کی بھیانک اینک اتار کر دنیا کو دیکھیں۔ جو کچھ آپ سوچتے رہتے ہیں محض آپ کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، اور چونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی زندگی میں اپنی غلطی ماننے کا فعل سر انجام نہیں دیتے، اسی لیے جس آنکھ سے دنیا کو دیکھتے ہیں اسی کو درست قرار دے کر سب کو اسی آنکھ سے دنیا دکھانا چاہتے ہیں، اسی لیے خود بھی عذاب میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی عذاب میں رکھتے ہیں۔ ورنہ یمنا کی اولاد تو ایسی ہے کہ لوگ آرزو کیا کرتے ہیں، کامیاب، پر اعتماد، زندہ دل اور محبت بھرے جذبات رکھنے والی۔ کبھی اپنی اولاد کی طرف نگاہ کریں، انہیں کیا دیا ہے آپ نے؟ خوف، بد اعتمادی، بے اعتباری، سراسیمگی، دہشت، مایوسی، ناکامی اور بے چارگی۔ شائستہ کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا، مگر لبوں پر حسب معمول ضبط کے کڑے پہرے تھے۔ اب تو عادت سی ہو گئی تھی،
اپنے دل کو مار کر، اپنی انا کو کچل کر، اپنی خودداری کو تیاگ کر شوہر کی منت، خوشامد اور جی حضوری کرنے کی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھتا گیا، مگر ابراہیم صاحب کے رویوں کی سرد و سنگلاخ چٹانوں کو نہیں پگھلنا تھا، نہ وہ پگھلی۔ وہی سخت گیر انداز، وہی خون خشک کر ڈالنے والی جارحانہ تفتیشی تیور، وہی کڑکدار لہجہ اور وہی جذبات کے لمس سے عاری سپاٹ چہرہ۔ گھر میں فون تھا، مگر ماں سوائے ابراہیم صاحب کے کوئی اسے فائدہ اٹھانے کا مجاز نہیں تھا۔ فون تالے میں بند رہتا تھا۔ اول تو بچوں کے کلاس فیلوز میں سے ابراہیم صاحب کے تفتیشی اور کرخت انداز سے کترا کر کبھی فون آتا ہی نہیں تھا، اور بالفرض کوئی کر بھی لیتا تو لمبی چوڑی وضاحتوں کے بعد فون کرنے اور فون سننے والے کو یہ سہولت حاصل ہوتی۔ مگر اس طرح کہ ابراہیم صاحب ایکسٹینشن کے ذریعے اپنی بیٹی یا بیٹے کا پورا فون سنتے تھے کہ کہیں ان کی اولاد غلط قسم کی دوستیوں میں تو نہیں پڑ رہی۔ بچوں کو دوستوں یا کلاس فیلوز کے ہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، اور جب بھولے بھٹکے کوئی آ جاتا تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ سر پر سوار رہتے۔ اگر گلناز یا زرگل کی دوست ہوتی تو شائستہ کو پاس بیٹھ کر باتیں سنتے اور دھیان رکھنے کا آرڈر دیا جاتا۔ کبھی بلا جواز ڈرائنگ روم میں آ کر حارث کو اس کے دوست کے سامنے کسی بے محل بات پر ڈانٹ کر رکھتے تھے۔ جانے دوسروں کی عزت نفس تباہ کرنے میں انہیں کیا لطف آتا تھا، کوئی سی حس کی تسکین ہوتی تھی۔ یقیناً پس پردہ وہ احساس کمتری کا جذبہ کار فرما تھا جسے دبانے کے لیے وہ اپنے آپ کو برتر اور حاکم و مختار سمجھ بیٹھے تھے، اور اسی کے عملی ثبوت کے طور پر اپنی بیوی اور اولاد کو اپنے قدموں میں جھکانے کی خواہش مند رہتے تھے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے گھر کو زچ رکھتے تھے۔ شائستہ شادی سے پہلے بہت سوشل قسم کی اور زندہ دل اور ہمدرد دل رکھنے والی عورت ہوا کرتی تھیں۔ میل ملاپ بڑھانا اور محلے داروں کی خبر گیری رکھنا جیسے خود پر فرض سمجھا کرتی تھیں، مگر ابراہیم صاحب کی زوجیت میں آ کر ان کی حکم کی تعمیل میں ان کے جذبات کا گلا گھٹ گیا۔ ابھی عالم تھا کہ پاس پڑوس تو کجا اپنے عزیز رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہونے تک کی نوبت نہیں آتی تھی کہ ابراہیم صاحب ساری دنیا سے کٹ کر صرف اپنے گھر کی سلطنت تک محدود رہنا اور رکھنا پسند کرتے تھے۔ بچوں کا بچپن خوف، پریشانی اور اعتماد و مسرت سے یکسر محروم فضا میں بسر ہوا۔ لڑکپن، حسرت اور ناآسودگی کی نظر ہو گئی۔ گلناز، حارث اور زرگل اپنے اپنے جذبات ایک دوسرے سے کہہ سن کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے۔ حارث بڑے جوش سے کہتا تھا، دیکھنا جب بڑا ہو کر گھر بساؤں گا تو بہت خوشگوار ماحول دوں گا اپنے گھر والوں کو، جہاں اپنی مرضی سے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے اور آنے جانے کی مکمل آزادی ہو۔ ابو جی کی طرح گھر کو سینٹرل جیل ہرگز نہیں بناؤں گا، جہاں سکون اور خوشی کا سانس لینے کو ترستے رہ جاتے ہیں۔ اس کے خیالات بہت روشن تھے۔ ابراہیم صاحب کے خیال کے مطابق لڑکی لڑکے کو 20 سال کی عمر سے پہلے پہلے بیاہ دینا بہت ضروری تھا، مگر نہ اولاد بقول ان کے خدا نخواستہ والدین کے نام پر بٹا بھی لگا سکتی ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا کیا بھروسہ؟ سو جیسے ہی گلناز نے 18 کے سن میں قدم رکھا، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہونا شروع ہو گئیں۔ طرح طرح کے اوہام کا شکار ہو گئے، جنہیں بتا بتا کر بیوی کا دل بھی ہلاتے رہتے۔ چونکہ ان کے پاس پڑوس اور عزیز رشتہ داروں کے تعلقات ناروا کھینچے کھینچے سے رہے تھے، اسی لیے کوئی بھی ان کی طبیعت کے پیش نظر گلناز کے لیے رشتے کی بات نہیں لے کر آیا۔ ابراہیم صاحب نے خود سے بھی 2-4 رشتے دیکھے، مگر کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ سبھی ان کے گھر کے جابر اور قاہر ماحول سے خائف تھے۔ بالآخر جب گلناز نے 20ویں سن میں قدم رکھا تو ابراہیم صاحب صحیح معنوں میں ہوش میں آ گئے۔ ہوش ٹھکانے لگے تو دبے لہجے میں ایک روز بیوی سے کہنے لگے، وہ تم نے بہت پہلے کسی سے سرسری سی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یمنا اور تمہارا ارادہ ہے آپس میں رشتہ داری بڑھانے کا۔ ان کا اشارہ احمد کی طرف تھا۔ وہ تو بہت پہلے کی بات تھی۔ شائستہ آزردگی میں گرنے لگی، مگر اب بھی تو بات بڑھائی جا سکتی ہے نا۔ وہ عادت سے مجبور ہو کر تنک گئے، ماتھے پر تیوریاں گہری ہونے لگی تھی۔ اب کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شائستہ دامن بچا گئیں، تم کسی کے ذریعے کہلواؤ ان کو۔ ابراہیم صاحب تحکمانہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ شائستہ کا دل جل کر خاک ہونے لگا۔ بھلا ایسا کون سا پردہ تھا؟ سبھی خاندان والے ابراہیم صاحب سے واقف تھے۔ ظاہر ہے شادی صرف لڑکی سے تو نہیں کی جاتی، پورے خاندانی سسٹم کو دیکھا بھالا جاتا ہے۔ ابراہیم صاحب کے مزاج اور طرز طبیعت سے سبھی واقف تھے اور توبہ اللہ کرتے دامن بچا جاتے تھے۔ پھر ان کی حکمانہ اور درست طبیعت کی وجہ سے بچوں کو کزنز وغیرہ سے گلنے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ کوئی مردانہ کزن آتا تو گلناز اور زرگل گویا نظر بند کر دی جاتی تھیں۔ ابھی پچھلے دنوں احمد 2 دن کے لیے کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد آیا تھا اور شائستہ کے انتہائی اصرار پر ان کے ہاں ہی ٹھہرا تھا۔ ابراہیم صاحب کے نظریں تھانے دار کے مخصوص جذبات کا روپ دھارنے لگ گئی تھیں۔ ہر لمحہ لڑکیوں کی نگرانی ماہ احمد اور حارث کو بلا وجہ احمد کے سامنے جھاڑ کے رکھ دیتے۔ گھڑی گھڑی گلناز اور زرگل کے کمرے کے گرد چکر لگاتے رہتے۔ احمد سے حارث اور احمد کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ بقول ان کے امریکہ پلٹ آزاد روش امیر زادہ لڑکوں کے ذہن پر آگندہ کر سکتا تھا۔ احمد رخصت ہوا تو گھر والوں کی جان میں جان آئی اور اس جبری نظر بندی سے نجات ملی۔
حارث جوں جوں جوانی کی سرحدیں چھوتا آگہی حاصل کر رہا تھا، اس کے دل میں باپ کے غیر انسانی طرز عمل کے خلاف شدت سے مزاحمت ابھرنے لگی تھی۔ اب وہ کبھی کبھی جواب دے ڈالتا۔ ابراہیم صاحب غضب کا آسمان چھوتے ہوئے شائستہ پر چڑھائی کر دیتے تھے، پھر بکتے جھکتے جو ہی گھر سے باہر نکلتے حارث اپنا غصہ نکالنے کو تنفن کرنے لگتا۔ انتقاماً وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگا، ایسے لڑکوں سے زیادہ بننے لگی جو جاہریانہ اور جوشیلے طور طریقوں کے مالک تھے۔ حارث کے اندر مچلتی بچپن کی محرومیاں، بے بسی اور احساس ذلت منفی روش پر چلنے سے تسکین پانے لگی۔ اکثر وہ گلناز اور زرگل اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کو اکٹھے بیٹھ کر اپنے اپنے دکھ روتے۔ زرگل بولنے سے زیادہ سننے پر توجہ دیتی، یوں بھی اس نے اپنے دل کو ہر طرح کے جذبات سے عاری بنا کر ساری توجہ پڑھائی کی سمت مبذول کر لی تھی۔ وہ میٹرک کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ زرگل اپنی دوست کے ہاں جانے کی اجازت مانگ رہی ہے، پچھلی گلی میں ہی رہتی ہے۔ ایک شام شائستہ شوہر کی عدالت میں سراسیمہ سی درخواست پیش کر رہی تھی، جسے سنتے ہی ابراہیم صاحب کی تیوریاں خون خوار ہو گئیں اور چہرے پر غیظ کی سرخی لہرانے لگی۔ کیا کرنا ہے وہاں اس کو؟ اور یہ دوستیاں کب سے پال لیں اس نے؟ ان کا لہجہ کڑکدار تھا۔ دوست کہاں؟ کلاس فیلو ہے، اس سے بہت ضروری نوٹس لینے ہیں۔ وہ لجاجت سے بیٹی کی وکالت کرنے لگی، مگر ان کے شک کا کیا علاج؟ یوں آدھی رات کو منہ اٹھا کر جانے کی کیا دکھ بنتی ہے؟ دن کو نہیں یاد تھا اسے؟ وہ خواہ مخواہ برا فروختہ ہونے لگے عادت کے مطابق، حالانکہ ابھی شام کے 5 بجے تھے اور مغرب ہونے میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ صبح پتہ کروایا تھا وہ بچی گھر پہ نہیں تھی، کل منگوا لینا۔ انہوں نے سرد مہری سے ہاتھ ہلا دیا۔ پیپر پرسوں ہے اس کا، وہ اس کو ضروری چاہیے۔ شائستہ کو بیٹی کا مستقبل عزیز تھا، سو ہمت کر کے بات آگے بڑھانے لگی۔ ایک تو ان کی پڑھائیاں جان کو آ گئی ہیں، سارے زمانے سے انوکھی ہیں نا جیسے۔ وہ بیزار ہو کر بڑبڑانے لگے۔ سب سمجھتا ہوں میں، کم بختوں کا گھر میں دل نہیں لگتا، باہر جانے کی لگی رہتی ہے۔ کون کون ہوتا ہے اس لڑکی کے گھر؟ اب تفتیش نیا رخ اختیار کر گئی تھی اور باہر دروازے سے لگی زرگل کی آنکھوں میں بے بسی کا پانی بھرنے لگا۔ وہ فلاح زندگی گزارنا بھی تو کس قدر دشوار ہے یہاں۔ ظاہر ہے اس کے ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہوں گے۔ شائستہ شوہر کی حد درجہ شکی اور بدگمان فطرت سے عاجز سی آ گئی تھی۔ کس کے ساتھ جائے گی وہ؟ بالآخر رد و قت کے بعد سن ہی لی اس قہر کے دیوتا نے بات۔ احمد ساتھ چلا جائے گا، یہ پچھلی گلی میں پہلا گھر ہی تو ہے۔ شائستہ نے شکر کا سانس لیتے ہوئے بعجلت کہا۔ کیا مطلب ہے؟ جوان لڑکی کو اکیلے بھیجو گی باہر گلی میں؟ انہوں نے جلبلا کر بیوی کو گھورا۔ تم ساتھ جاؤ دونوں کے، اور ہاں حارث سے بھی کہو، وہ بھی ساتھ جائے گا اور ان کے گھر کے گیٹ پر کھڑا رہے گا۔ انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ پوری فوج ہی کیوں نہ لے جائیں؟ صحن میں جھاڑو لگاتی گلناز نے دانت کچکچا کر باپ کے کمرے کے کھلے دروازے سے آتی آواز پر رد عمل دکھاتے زرگل کو دیکھا، جو حسب عادت ضبط اور تحمل کی دیوار بنی ساکت کھڑی تھی۔ حارث اس مضحکہ خیز ڈیوٹی پر سخت بھنایا ہوا تھا، مگر باپ سے جرح کون کرتا؟ شائستہ، میری تو شروع سے یہی خواہش تھی، بھائی صاحب کے مزاج کے باوجود میرے دل میں تمنا تھی کہ گلناز کو اپنی بہو بناؤں گی، مگر اب وقت اور حالات بدل گئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 6 سالوں سے ہم لوگ امریکہ شفٹ کر گئے ہیں، احمد یہیں سیٹل ہے، سمین بھی اپنے گھر کی ہو چکی۔ میرے بچوں کے مزاج اور عادات سے تو تم واقف ہی ہوگی۔ ہم نے انہیں صاف ستھرے، شفاف، پر اعتماد ماحول میں بڑی محبت اور شفقتوں سے پالا ہے۔ ان کی رائے کا بھرپور احترام کرتے ہیں ہم۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اولاد کے کسی معاملے میں ہمیں مایوس نہیں کیا۔ احمد سے پہلے میں نے شیخ صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے صاف گوئی سے کہہ دیا ہے کہ یہ رشتہ قطعی بے جوڑ ہوگا۔ ہمارے اور ابراہیم صاحب کے طرز تربیت میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے جس طرح بچوں کی پرورش کی ہے، اس ماحول میں پلنے والے بچے بذات خود نفسیاتی لحاظ سے بے حساب ذہنی الجھنوں کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان میں اعتماد، آگے بڑھنے کی صلاحیت اور زندگی گزارنے کے مخصوص سماجی سرگرمیوں کا فقدان ہے۔ بہرحال تم احمد سے پوچھ لو۔ پھر میں نے احمد سے پوچھا کہ تم خالہ کے ہاں 2 دن گزار کر آئے ہو، گلناز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ احمد سنتے ہی ہنس پڑا۔ ممی، جس ماحول میں وہ بچے رہتے ہیں وہاں ماں سوائے اس کے وہ اپنی سانس اپنی مرضی سے اندر کھینچتے ہیں، ان کے ہاں آزادی کا کوئی بھی تصور نہیں پایا جاتا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ کیا چلے گی؟ اگر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر آئینے میں ایک بار روبرو ہو کر اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی ہمت بھی کر لے تو بڑی بات ہے۔ کہاں امریکہ کی تیز رفتار زندگی اور کہاں زمانہ جاہلیت کے گھر کا نقشہ پیش کرتا وہ ماحول؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں معذرت خواہ ہوں شائستہ، مگر کیا ہو سکتا ہے؟ یمنا نے اپنا موقف بیان کر کے معذرت کرتی ہوئی بیٹے کے ہمراہ واپس امریکہ لوٹ گئیں، مگر ابراہیم صاحب کے گھر میں یہ واقعہ عظیم طوفان کا پیش خیمہ بن گیا۔ چند سال پیشتر خوابوں کی دنیا میں قدم رکھنے والا شہزادہ جب ان کے گھر آیا تو گلناز کے تخیل کی دنیا میں نئے گلاب کھلنے لگے تھے۔ وہ جذبہ جسے محسوس کر کے وہ پہلے پہل ٹھٹک کر خود میں سمٹ جایا کرتی تھی، اب بے قرار ہو کر جسم و جاں کی پھیلی ہوئی طلب کی ہتھیلیوں میں سمٹ آیا تھا۔
پھر خبر ہوئی کہ اس سلسلے میں شائستہ نے یمنا کو کہلوایا ہے، اور باپ بھی خواہش مند ہیں تو آرزوؤں کے گلزار مہک اٹھے تھے جن کی خوشبو اسے مست کر گئی تھی۔ کتنے ہی تمناؤں کے چراغ لو دینے لگے تھے، مگر پھر سب چراغ پھول اور خوشبوئیں ماند پڑ گئیں، ہر رنگ پھیکا پڑ گیا، خود اس کی زندگی کی طرح وہ گمسم رہنے لگی، راتیں آنسوؤں سے بھیگی رہتی اور صبح یاس آمیز خاموشی کی نظر ہونے لگی۔ کچھ عرصے بعد یہ خاموشی عجیب سی اضطراب آمیز دیوانگی میں ڈھلنے لگی۔ گلناز کے تیور اور لب و لہجہ تلخ اور جارحانہ ہوتا گیا۔ کبھی کبھی جنون کے عالم میں چیزیں توڑ دیتی، بات بے بات الجھ پڑتی اور کبھی بیٹھ کر رونے لگ جاتی۔ شائستہ کی جان پر بنائی، شوہر سے بیٹی کے بگڑے تیور چھپانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرنے پڑتے تھے، مگر کب تک یہ طوفان آگر رہا۔ کیا بات ہے، کیا آج تمہاری آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا جو دھیان سے سالن نہیں بنایا؟ تیل کی پوری شیشی الٹ دی ہے اس میں، اور نمک تو دیکھو۔ توبہ! پیلانے والا لیتے ہی ابراہیم صاحب کو جلال آ گیا۔ وہ کھانے کی ٹرے رکھ کر واپس مڑتی گلناز کو پکار کر کاٹدار لہجے میں بولے تھے۔ جواب میں گلناز نے عجیب خوصیلے انداز میں بے باکی سے ان کی سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھا اور پھر قدرے تیز لہجے میں بولی، خود بنا لیا ہوتا ہے؟ ابراہیم صاحب تو ایک طرف، خود شائستہ بھی اس کے حد درجہ گستاخانہ انداز پر ششدر رہ گئیں۔ بدتمیز، بد لحاظ لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ابراہیم صاحب پل میں شعلہ بن کر بھڑکنے لگے۔ خطرناک تیوروں سے اس کی سمت بڑے ہی تھے کہ اس نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور دوسرے میں ساری ٹرے ابراہیم صاحب پر الٹ دی۔ گلناز! شائستہ کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ الہی خیر، باپ بیٹی کے مورکے میں رشتے کا تقدس بچا لینا۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے مشتعل گلناز کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، مگر اسی اثنا میں ابراہیم صاحب اس تک پہنچ چکے تھے۔ ان پر جیسے خون سوار تھا، تڑاک تڑاک گلناز کے پھول جیسے رخساروں پر تماچے برسا دیے۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا! الامان! وہ خوبصورت سی لچکیلی شاخ کی مانند لڑکی کسی غیر مرئی نادیدہ طاقت کے زیر اثر برق تپاں بن گئی۔ کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر باپ پر اچھالنے لگی، پھر کہیں سے ماچس ہاتھ آ گئی، بیڈ شیٹ کو تیلی دکھا دی۔ شکر ہوا کہ حارث اور زرگل شائستہ کے بین اور باپ کی للکار سن کر اندر لپکے تھے۔ حارث نے ابراہیم صاحب کے ساتھ مل کر جنون میں ہوش و حواس سے بیگانہ بنی گلناز کو بازوؤں میں جکڑ کر مزید اقدام سے باز رکھا۔ زرگل نے ہانپتے کانپتے بیڈ شیٹ پر پانی کا جگ ڈال کر آگ بجھائی۔ تھوڑی سی تاخیر بھی جان لیوا ہو سکتی تھی۔ ہائے ظالم، سنگ دل، برباد کر دیا سب کچھ۔ وہ دیکھو جل رہا ہے سارا گھر، شعلے اٹھنے دو نا، کیوں بجھاتے ہو انہیں؟ جلنے دو، تم سب بھی جل جاؤ، مر جاؤ سارے، کیا فائدہ زندہ رہنے کا؟ مجھے بھی مار دو۔ وہ دیکھو، وہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ آگ پر پانی نہ ڈالو، لوگوں کو ڈالو اس میں، لوگوں کو ڈالو۔ اور وہ اسی طرح چیختے ہوئے حارث کے توانا بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی، جنون میں اپنے لباس اور دوپٹے سے بھی غافل ہو گئی۔ اس کی بے ہوشی طول پکڑ گئی تو لامحالہ حارث ڈاکٹر کو بلا لایا۔ اس نے عمومی چیک اپ کے بعد فوری طور پر کسی نیورو سرجن سے رابطہ کرنے کو کہا۔ 3-4 دن تک وہ ہسپتال میں ہی رہی، پھر ہوش میں تو آ گئی، مگر ان لوگوں کے لیے وہ بے ہوش ہی تھی۔ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ دنیا کی تلخیاں اب اس کے دل و ذہن پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر غم سے نجات مل گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق انتہائی ہیجانی دباؤ کے باعث دماغ کی ایک شریان پھٹ جانے سے خون اندرونی حصے میں جم گیا تھا۔ جو ایریا متاثر ہوا تھا وہ براہ راست یادداشت اور اعصابی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب وہ آزاد تھی ہر غم سے، وہ پاگل ہو چکی تھی۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔